بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ شب برات کے متعلق لوگوں کا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو مردہ اس سال مرتا ہے وہ مردوں میں شمار نہیں ہوتا جب تک اس کو شب برات سے ایک روز پہلے حلوہ دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جائے، اور لوگوں نے اس کا نام عرفہ رکھا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ حدیثوں میں مذکور ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ کوئی آدمی اگر مر جائے تو وہ مرنے والوں کے اندر شمار ہوتا ہے، زندہ لوگوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا، اور جو مر جاتا ہے تو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مردوں کے ہوتے ہیں، زندوں کے نہیں ہوتے۔ اب یہ کہ مردوں کے جو معاملات کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو جہاں اللہ پاک نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں وہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے کہ کوئی علیین کے اندر پہنچ جاتا ہے اور کوئی سجین کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ علیین کے اندر وہ لوگ پہنچتے ہیں جو نیک اعمال والے ہوتے ہیں، اور جو برے اعمال والے ہوتے ہیں وہ سجین کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں جسم کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں جو اعتبار ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے۔ جسم تو سڑ جاتا ہے، جسم تو ایک قالب ہے۔ اس کی آسان سی مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، رکشہ ہے۔ اب ایک رکشہ ہے باڈی، اور ایک اندر بیٹھا ہوتا ہے ڈرائیور جو اس رکشے کو چلاتا ہے۔ روح کی مثال اس ڈرائیور جیسی ہے اور جسم کی مثال اس رکشے یا گاڑی جیسی ہے۔ تو گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتی، اور یہ کہ اگر ڈرائیور اس گاڑی سے نکل جاتا ہے تو گاڑی اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے۔ یہی گاڑی ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر کڑے سڑ جاتی اور ختم ہو جاتی۔ لیکن روح جو ہوتا ہے، آدمی جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ تو روح کا معاملہ وہاں ہوتا ہے، وہاں جسم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اصل چیز جسم ہے، روح اس کا تابع ہے، اور آخرت میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ شب برات کے رات کو حلوہ بانٹنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر جو دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا۔ اب اس بنا پر آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ حلوہ تقسیم کریں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ غزوہ احد جو ہوا تھا وہ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا، بلکہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو شوال کے مہینے کے ساتھ شب برات کا شعبان کے مہینے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں مشہور کر دی ہے کہ شب برات کے رات میں حلوہ بانٹنا اس وجہ سے مسنون ہے۔ نہیں، آپ حلوہ بنا کے لوگوں میں بانٹیں، لیکن اس کو شب برات کے شب کے ساتھ خاص نہ کریں۔ ہاں، لوگوں کو پہنچائے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے ان کو کھانا دے دیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں ساری کائنات سجدے میں پڑی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن اس سے ہمارا اور آپ کا لینا دینا تو کچھ نہیں ہے نا۔ ہمارا اور آپ کا لینا دینا ہمارے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ ہے۔ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ کی راتوں کے ساتھ ہے۔
تو ہر رات ہم اپنے اعمال کو درست کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.